السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، آن لائن آف لائن اس وقت سننے والے یا بعد میں سننے والے قابل احترام دوست و احباب اور مائیں بہن، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے درمیان ایک عظیم، اعلیٰ، ارفع، بلند و بالا مقام کی حامل شخصیت، میرے اور آپ کے نبی، سارے عالم کے نبی، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عن قریب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ماہ ربیع الاول، اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ماہ ربیع الاول، اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک قول کے مطابق ماہ رمضان المبارک میں وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ماہ ربیع الاول، اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ ماہ ربیع الاول، اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو، دعوت و تبلیغ کے کام کو مکمل کر کے اللہ رب العزت سے جا ملے۔ ماہ ربیع الاول عن قریب، یہ بابرکت مہینہ، عظیم مہینہ، ہسٹوریکل مہینہ عن قریب آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت عالم کے کئی سارے کنٹریز میں اور بعض صوبوں میں لوگ ربیع الاول کے مہینے میں باضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر بہت سی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا اس وقت طرز اور طریقہ بنا ہوا ہے، کیا وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کا سارے مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے، یا اس مہینے کی مناسبت سے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے؟ یہ بہت اہم پیغام ہے، اہم بات ہے، اس پر غور و خوض ہونا چاہیے۔ الغرض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے
اور ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے واقف ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہی اصل مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت دے کر، رسالت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کی طرف بھیجنے کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، کاموں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو قرآن مجید کی تشریح قرار دیتے ہوئے ساری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور اسوہ قرار دیا۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آئیڈیل بنا کر، ٹارگٹ بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں۔ خاص طور سے سال میں ایک مرتبہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا چاہیے، تو یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا قرار ہی نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل و مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو بھی میرے دین کے تابع کر دے۔ بہت ضروری ہے، آج ہم لوگ دین کو اپنے خواہشات کے تابع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری خواہشات بھی دین کے تابع ہو جاتی، جائز خواہشات ہوتی، ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیتے، مگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے خلیے کو، آپ کے رہن سہن کو، آپ کے لباس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے شام تک کی زندگی کو اپنے عمل میں لانا تو دور کی بات ہے، ہم مسلمانوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو جاننے کی بھی فکر کریں۔ سال میں ایک مرتبہ سے ہی کم از کم ایک ماہ ربیع الاول کے مہینے ہی میں سیرت کا گھر میں مذاکرہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا گھر میں مذاکرہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھ لیتے، تو کیا ہے نا، دین زندگیوں میں پھر آ جاتا، سنتوں سے پھر محبت ہو جاتی۔ آج جو سنتوں سے دوری ہے یا سنتوں سے محبت نہیں ہے، یا پھر ہماری اولادیں دین سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق سے کافی دور ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دین کے، تعلیم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مذاکرے نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک بنیادی وجہ ہے، اور کامن سینس کی بات بھی ہے کہ انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے اور اس کے گھر میں جیسی ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، وہ اپنی لائف بھی اسی ٹریک پر ڈالتا ہے۔ ایک نارمل فطرت ہے انسان کی ہے۔ اب ہم ظاہر سی بات ہے، جیسی زندگی جی رہے ہیں وہی چیز ہمارے لیے اچھی لگے گی، اور ویسے ہی لوگوں کو ہم ٹارگٹ اور آئیڈیل بنا کر ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں میں بچے ناچنے گانے والے نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں سوائے ناچنے گانے کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بعض گھروں میں بچے جاہل کے جاہل نکل رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے گھروں میں ایجوکیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بعض گھروں میں بچے ابا ڈاکٹر، اولاد ڈاکٹر، فلاں ڈاکٹر، صرف ڈاکٹر نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں اسی چیز کا سلسلہ ہے، وہی چیز ان کے گھر میں ایکٹیویٹیز ہے۔ کبھی ایجوکیشن کے نام پر، کبھی ایجوکیشن نہ ہو کر جہالت کے نام پر
جیسا گھر کا ماحول ہے یا جیسے محلے میں سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہی سب چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہیں. دین کی سوسائٹی نہیں ہے, دینی ماحول کا گھر میں مذاکرہ نہیں ہے, گھر میں نمازوں کے اہتمام پر ڈسکشن نہیں ہوتا ہے, گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن پر بات چیت ہی نہیں ہوتی ہے. 24 گھنٹوں میں 5 منٹ بھی اس کے لیے ہم نہیں نکال رہے ہیں, تو پھر کیسے آئے گا دین زندگی میں؟ پھر وہی ہوگا, سال پورا ہوتے ہی جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, زندگی کے اعتبار سے سنتوں سے دور, عمل کے اعتبار سے اسلام سے کافی دور, اور چہرہ حلیہ اخلاق اور معاملات لین دین ان سب کے اعتبار سے دین سے کوسوں دور لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے, اپنے آپ کو زبانی عاشق رسول قرار دیتے ہوئے وہ حرکتیں کرتے ہیں جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے. سڑکوں کو جام کر دینا اور سیرت کے مذاکرے کے نام پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط کر دینا, گانے بجانا, میوزک ہونا, میوزک والی نعتیں لگانا, مطلب یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہوتے تو ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی, بہت تکلیف ہوتی. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا گھر دیکھا, پوچھا, گنبد نما گھر بنا ہوا تھا. گنبد نما گھر مطلب گھر تو بنا ہوا ہے اچھا, لیکن اس کے اوپر گنبد ٹائپ بھی بنایا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کن کا گھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں کا گھر ہے. پھر اس کے کچھ ٹائم کے بعد وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اگنور کیا. اب ان کو فکر لاحق ہو گئی, کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھوڑا سا اگنور کیا. تو انہوں نے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے معلومات کی تو کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو تمہارے گھر کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تمہارا گھر ہے. تو مطلب وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر کا اسٹائل پسند نہیں آیا. چنانچہ گھر گئے اور اپنے گنبد نما گھر کو توڑ کر کے زمین کے برابر کر دیا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام کی دلچسپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند سے. حالانکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام ڈکلیئر نہیں کیا ان کے سامنے, بس یہ بتلانا مقصد تھا کہ بعض تھوڑا سا فضول خرچی ہو گئی, کیونکہ گھر پہ گنبد کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. گنبد ویسے بھی بیکار ہوتا ہے, ہاں مسجدوں کی ایک شان ہے, علامت ہے, وہ ایک الگ بات ہے, بٹ گھر پہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے. اور کیا مسجدوں میں بھی ویسا گنبد بنانا چاہیے نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہاں اس ٹاپک کو ہم نہیں سمجھیں گے ابھی. گھر میں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ ایکسٹرا تھا, فضول خرچی میں جا رہا تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا. تو صحابی سمجھ گئے. تو بھئی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے والے صحابہ. ایسی زندگیاں ہونی چاہیے تھیں, مگر ہم لوگوں کی زندگیاں دین سے کافی دور ہیں, کیونکہ گھروں میں مذاکرے نہیں ہیں. تو اگر گھروں میں دینداری لانا چاہتے ہیں, اگر اپنے بچوں میں دینی اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو آگے چل کر ان کو دیندار بنانا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی, ہماری اولادیں بھی, ہماری نسلیں بھی دین پر مرے, اور کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو ان کا حساب کتاب اتنا صاف ستھرا ہو کہ وہ سیدھے ڈائریکٹلی ویا جہنم ہو کر نہیں, ڈائریکٹلی جنت کے اندر چلے جائیں. ورنہ بہت سارے لوگ ویا جہنم ہو کر کے جائیں گے, پہلے سزا بھگتیں گے, گناہوں سے پاک صاف ہوں گے, پتہ نہیں کتنی ہیبت ناک سزا ہوگی. دنیا میں ہم آگ کی چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, وہاں آگ میں جا کر جلنا پڑے گا, کتنی ہیبت ناک سزا ہوگی. پھر وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 یا 50,000 سال کے برابر ہوگا, تو پھر وہاں کی آگ کا منظر بھی بڑا ہیبت ناک ہوگا. کوئی نہیں چاہتا, ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم جہنم کی بھاپ بھی محسوس کریں, کوئی نہیں چاہتا. اب ایسے میں زندگیوں میں پھر چینجز لانا ضروری ہے. اللہ نے صاف فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ بے شک اللہ تعالی لوگوں کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے, اس وقت تک ان کے حالات کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ لوگ خود اپنے حالات کو نہ بدل لیں.
ہمیں خود کو ارادہ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ میں گناہ پر گناہ کرتا رہوں گا, نافرمانی پر نافرمانی کرتا رہوں گا, میں ہر اعتبار سے قرآن و شریعت کی, قرآن و سنت کی تعلیمات اور شریعت کے خلاف کرتا رہوں گا, اللہ خود آسمان پھاڑ کر فرشتے کو بھیج دیں اور میری خود بخود اصلاح ہو جائے. ایسا نہیں, ارادے کرنے پڑیں گے. تو بھائی ربیع الاول کا مہینہ عن قریب آنے والا ہے. کئی ٹائپ کے مسلمان ہو جاتے ہیں ربیع الاول میں. کچھ جشن عید میلاد النبی کے نام پر سڑکوں کو جام کر دیتے ہیں, اور کچھ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف سیرت کے جلسے رکھتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دونوں ٹائپ نہیں کرتے لیکن عمل کے اوپر محنت کرتے ہیں, عمل کی فکریں کرتے ہیں, گھروں میں دینی تعلیم کا مذاکرہ کرتے ہیں. سارے لوگ ہیں مسلمان ہی, لیکن کچھ زیادہ اچھے, کچھ کم اچھے, اور کچھ کا ایمان بے انتہا کمزور. اس لیے ایسے میں عن قریب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے واقف ہوں. چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, کہ نبی جی آپ عفو کو اختیار کیجئے. فرمایا عفو کو اختیار کیجئے. پھر فرمایا وامر بالعرف, آپ اچھی باتوں کا حکم کرتے رہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور فرمایا آپ جاہلوں سے اعراض کریے, کنارہ کشی کریے, جاہلوں سے ان کی باتوں کو اگنور کیجئے, نظر انداز کیجئے. آپ تین باتیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں. ان میں جو پہلی بات ہے خذ العفو, نبی جی آپ عفو کو اختیار کیجئے. یہ عفو کیا چیز ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا؟ اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عفو کا مطلب پوچھا کہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ عفو اختیار کیجئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی جی اوتیت بمکارم الاخلاق, اللہ نے آپ کو اعلیٰ درجے کے عمدہ اخلاق سے نوازا ہے. چنانچہ آپ اپنے اعلیٰ درجے کے عمدہ اخلاق کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کریں؟ آپ جس کو عفو کو لینے والے آپ سمجھے جائیں گے, تو فرمایا آپ کو یہ کرنا ہے, ان تصل من قطعک, جو آپ سے رشتے توڑ لے آپ اس کے ساتھ رشتے جوڑیے. وتعطی من حرمک, اور جو آپ کو نہیں دیتا ہے کچھ بھی آپ اس کو دیجئے, جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو دیجئے. وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, اور جو آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اس کو معاف کریے. یہ ہے اخلاق, یہ ہے عفو کو اختیار کرنا, اعلیٰ درجے کی صفات اپنی زندگی کے اندر لانا. چند باتیں یہ بتلائی گئی ہیں, ایسے تو اور بہت ساری باتیں ہیں, بٹ ابھی جو تھوڑا سا مذاکرہ ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اور اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر ربیع الاول کی مناسبت سے, پھر باقی باتیں انشاءاللہ بعد کے منڈے میں بھی آئیں گی سامنے انشاءاللہ. تو عفو کا مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ نبی جی آپ جو بھی رشتہ داری توڑے اس سے جوڑیے, جو آپ کو محروم کرے اس کو آپ دیجئے, اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریے. دیکھیے یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے سے ہے, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی ان صفات پر کیا ہے. پھر حضرت جبرائیل نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا وہ دراصل آپ کے واسطے سے پوری امت کو بتانا مقصد ہے, پوری امت تک پیغام پہنچانا مقصد ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو یہ نصیحت کی گئی کہ تم رشتہ داری توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرو, جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اپنے حسب حیثیت اپنی گنجائش کے مطابق اس کو دینے کی فکر کرو, جو تم پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے تم اس کو معاف کر دو, چھوڑ دو, اگنور کرو اس کو. کیا پتا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور سامنے والے جس کے درمیان سخت دشمنی تھی تمہارے ان اخلاق کی وجہ سے وہ تمہارا دوست بن جائے, تمہارا قریبی بن جائے. ہو سکتا ہے کبھی بندہ یہ اخلاق اختیار کر کے تو دیکھے, اس کا بہترین رزلٹ اس کے سامنے آئے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کے تھے کہ ایک مرتبہ کتابوں میں آتا ہے, سیرت کی حدیث کی کتابوں میں, کہ تورات کے ایک عالم تھے زید بن سعنہ,
زید بن سعنا یا زید بن سعنا ایک بڑے عالم تھے تورات کے، یہودی عالم دین. تو وہ اپنا واقعہ تفصیلی بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں بہت سی باتیں پڑھ رکھی تھی. میں نے جتنا پڑھا وہ سب کچھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لیا. جتنی باتیں پڑھی تھی وہ سب باتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پائیں. بس دو باتوں کا مجھ کو جائزہ لینا تھا. میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے کہ اگر کوئی ان سے سخت کلامی کرے، بد کلامی کرے اور سخت کلامی کرے تو وہ غصہ نہیں ہوں گے. اور دوسرا، اگر کبھی ان کو غصہ آنا ہوگا تو غصے کے بجائے وہ اپنے حلم کو، نرمی کو، بردباری کو اس پر غالب کریں گے، غصے کو اپلائی نہیں کریں گے. وہ یہ دو باتیں میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رکھی تھی. ان دونوں باتوں کو مجھ کو جاننا تھا. کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس سے کھجور قرض کے طور پر ادھار لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں لے لی. کہا کہ اتنا ٹائم ہے، اتنے ٹائم میں میں تم کو واپس کر دوں گا. ایسا ہوتا ہے ادھار لین دین بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کبھی کبھی ادھار لین دین. اپنی ذات کے لیے کم، امت کے لیے زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دے دیا کھجوریں. پھر ابھی وقت پورا ہونے میں ابھی 2 سے 3 دن باقی ہے. اس سے پہلے میں پہنچ گیا اور جا کر کے میں نے کہا، سخت انداز میں کہا، نارمل انداز میں، شفقت کے انداز میں، یا میرا حق مانگ رہا ہوں تو عاجزی کے انداز میں مانگوں گا نہیں، کیونکہ ان کو اب جائزہ لینا ہے ان دونوں باتوں کا. تو انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ اے محمد، میرا قرضہ لے کر کے رکھے ہوئے وہ کھجور واپس نہیں کرتے، رکھ لیے ایسے ہی رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کب دو گے؟ حالانکہ وہ وقت سے پہلے گئے ہیں اور اس وقت صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی موجود ہے. سخت انداز میں کلام کر رہے اور بول رہے ہیں کہ میں نے تم پورے قریش کے لوگ ہی ویسے ہو، تم ایسے ہو، تمہارے باپ دادا ایسے ہیں، تمہارے قریش کے لوگ پورے ایسے ہی ہیں کہ قرضے لے کر کے لوگوں کی ادا نہیں کرتے. سخت انداز میں انہوں نے بات کہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہو رہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو غصہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشارہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب انہوں نے اور سخت لب و لہجہ اختیار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، آپ بھی ایسے ہی اخلاق والے ہیں کہ آپ نے بھی لے لیا اور ادا نہیں کریں گے، ڈبو دیں گے میرا قرضہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آ گیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اپنے غصے کو نرمی کے ساتھ میں ظاہر کر رہے ہیں. کیسے؟ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آ گیا اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ اس گستاخی پر تمہاری گردن مار دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ مفہوم ہے روایت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لصاحب الحق مقالا. مفہوم ہے، مفہوم. فرمایا کہ جس کا حق ہے اس کو اپنی بات رکھنے کی گنجائش بھی ہے. حق ہے اس کا میرے اوپر، وہ پوچھ سکتا ہے کبھی بھی، لیکن کیا ہم اس کا ایک حق اپنے اوپر رکھتے ہوئے اس سے اس انداز میں بات کریں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا؟ عمر، یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گستاخی کو میں برداشت نہیں کر پایا، اس کی گستاخی کو برداشت نہیں کر پایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹائم سے پہلے قرضہ مانگنے کے لیے آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا قرضہ میں ادا کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا قرضہ ادا کرنے کی فکر کرو اور تم اپنی طرف سے ایکسٹرا اس کو دو. ایکسٹرا کیوں دو؟ کیونکہ جس انداز میں تم نے ان سے بات کی ہے، اس بات کی، اس غلطی کی تلافی اسی طرح ہوگی کہ جتنا دینا ہے وہ دو اور اس کے اوپر ایکسٹرا اور دو اس کو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی. پھر جب یہ صاحب الگ سے ملے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے ساری بات بتلائی کہ دیکھیے، میں یہودی عالم ہوں، میں کتاب سے واقف ہوں، میں نے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان دونوں باتوں کو جاننا تھا، اس لیے میں نے اس طرح پر، اس رویے پر بات چیت کی، ورنہ میرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا نہیں تھا. میں نے جان لیا، پہچان لیا کہ ہاں، ان کے بارے میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں
کہ جب کوئی سخت کلامی کرے تو غصہ نہیں کریں گے اور غصے کی جگہ پر نرمی کا اظہار کریں گے، اور وہ دونوں باتیں میں نے اس وقت میں دیکھ لی۔ پھر کہتے ہیں میں پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور میں نے ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح یہ ایمان والے ہو گئے، ایک یہودی عالم سے ایک مسلمان، اور پھر صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ ایک شخص ٹائم سے پہلے آ رہا ہے، حالانکہ جب ٹائم ہوا طے، آپس میں بات چیت ہو گئی، ٹائم سے پہلے آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ چلو آیا تو آیا، اپنی ضرورت کا اظہار کرتا کہ بھائی میں ٹائم سے پہلے آیا، آپ کے پاس ہے تو دے دو، نہیں، سخت کلامی ہو رہی ہے، گفتگو تھوڑا لہجہ بدل رہا ہے، اتنا سخت لہجہ کہ صحابہ کو غصہ آ رہا ہے، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں تمہاری تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ سوچیے آپ کتنا سخت لہجے میں بات کیا ہوگا، کتنا سخت لہجے میں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے۔ یہ ہے اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جائزہ لے کر کے دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا حال ہے، کیا ہم غصے کو کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا ہم غصے کو گھر کے ماحول میں، دوستوں کے ماحول میں، باہر کے ماحول میں، کہیں پر بھی کیا غصے کو کنٹرول کرنے کا مزاج ہمارے اندر ہے، یا پھر ہم غصے کو نافذ کر دیتے ہیں، اپلائی کر دیتے ہیں فوراً؟ کبھی زبان سے کچھ بول دیا، کبھی ہاتھ سے ظاہر کر دیا، کبھی بدتمیزی پر آ گئے، کبھی گالی گلوچ پر آ گئے۔ یہ نہیں سکھایا ہے، یہ نہیں سکھایا گیا ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہی ہے، یہ سیکھنا ہے۔ اسی کو بولیں گے جشن عید میلاد النبی، یہی ہے جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق آ جائیں، یہ والے اخلاق آ جائیں۔ الغرض اللہ رب العزت نے فرمایا نبی جی خذ العفو، آپ عفو کو اختیار کریں، وامر بالعرف، اچھی باتوں کا حکم کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں کو اگنور کریں، نظر انداز کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں بھی ارشاد فرمائیں، بہت سی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، ایک روایت پہ 3 اہم نصیحتیں ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجاتو، ہماری نجات کا کیا راستہ ہے، ہم نجات کیسے پائیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے بھی بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ورڈز بائی ورڈز اپنے تعلیمات کے ذریعے سے بھی بتلایا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں اور آپ کی تعلیمات کیسی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بھی بتایا اور زبانی اعتبار سے بھی سمجھایا۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے، کیسے پائیں گے نجات، نجات کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتوں کا اہتمام کر لو۔ نمبر 1 املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ نمبر 2 ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جانا چاہیے، بے ضرورت گھر سے باہر ادھر ادھر مت گھومو۔ نمبر 3 وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر، اپنے خطاؤں پر رویا کرو۔ بہت اہم نصیحتیں ہیں یہ، زبان کو کنٹرول میں کرنا، اور اپنے گھر میں رہنا، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلنا، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر رونا۔ 3 اہم نصیحتیں ہیں، یہ بہت اہم نصیحتیں۔ کیا یہ تعلیمات ہماری زندگی میں ہیں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے والے ہیں اور ہم اپنے گناہوں پر رونے والے ہیں؟ اور کیا ہم اپنا ٹائم گھر سے باہر نکل کر کے برباد نہیں کر رہے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، بہت اہم نصیحتیں ہیں یہ، اس کو کھولیں گے بہت لمبا وقت لگے گا، بٹ سمجھنے کے لیے یہ 3 نصیحتیں بھی آسان ہیں۔ چنانچہ اکابر نے، بزرگان دین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، ہر تعلیم کو، یہاں تک کہ ان تعلیمات کو بھی عملی اعتبار سے اپنی زندگی میں ایسا جوڑا کہ ان کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اللہ والوں کی یاد آ جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھیں گے تو ہم اللہ یاد آ جائیں، اللہ والے یاد آ جائیں۔ یہ تبھی ہوگا جب زندگی میں سنتیں ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر ہوگا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے ایک واقعہ
بہت اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار تھے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ. مطلب 4 جو بڑے امام ہیں نا ان میں سے ایک ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے ان چاروں بزرگ شخصیات کو بہت نوازا. سب سے بڑی نوازش یہ ہے کہ پوری امت کے اندر ان چاروں کو بانٹ دیا. مطلب قرآن و حدیث پر عمل کرانے کے لیے، صحابہ کرام کے اقوال افعال کو سمجھ کر امت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ان چاروں شخصیات کو اپنی ہی طرف سے انتخاب فرمایا. ورنہ کسی کی کیا مجال کہ وہ کسی ایک کو دنیا میں مقبولیت دے دے، کوئی نہیں دے سکتا ہے سوائے اللہ کے. تو آج بھی دنیا کے اندر پورے عالم میں 4 اماموں میں سے کسی ایک کو فالو کرنے والے ضرور ملیں گے. اللہ نے یہ مقام ان کو دیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو کافی قربانیاں رہی ہیں. ان کے دور میں کافی مشقتیں بھی برداشت کی ہیں. ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا تھا خاص عقیدوں کو سامنے لے کر کے. فار ایگزامپل قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے؟ اللہ کا کلام قرآن مجید کے کاغذ نہیں، جو کاغذ سامنے ہے وہ نہیں، اللہ کا کلام جس کو ہم حروف میں پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی شکل میں سامنے، تو وہ اللہ کا کلام مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ کریشن ہے یا نہیں ہے اللہ کا کلام؟ یا اللہ کی ذات کی طرح اللہ کا کلام بھی اٹرنل ہے، دائمی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اس کا اسٹارٹ بھی نہیں ہے، اس کی بگننگ بھی نہیں ہے، اسٹارٹ بھی نہیں ہے اور اس کا اینڈ بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات کا یہ کمال ہے کہ اللہ، کیونکہ جس کا اسٹارٹ ہوگا اس کو کوئی اور بنانے والا ہوگا. کامن سینس کی بات ہے کہ جس کا اسٹارٹ ہے مطلب وہ خود بخود نہیں ہے، کسی اور نے اس کو دنیا میں وجود بخشا ہے. تو جو ایٹرنل ہوگا اس کا اسٹارٹ نہیں ہوگا کبھی بھی. تو اللہ رب العزت ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے صفات، اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کے کمالات وہ بھی ایٹرنل ہوں گے اللہ کے ذات کی طرح. تو اللہ کا کلام قرآن مجید، اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے. جب اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے. مگر ان کے دور میں کچھ فرقے تھے جو یہ بولتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق ہے. اب اس عقیدے کو لے کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بادشاہوں کے بھی خلاف کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو دوسرے فرقے تھے وہ حکومت میں گھس گئے تھے. ظاہر سی بات ہے حکومت مل جائے گی تو پورا ماحول چینج ہو جائے گا. تو ظالم بادشاہوں کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کو یہ بولا جاتا تھا کہ بولو قرآن مخلوق ہے. مگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے عقیدے پہ کھڑے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں ان کو کافی لمبے عرصے تک جیل کی سزائیں بھی جھیلنی پڑی. وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ طبیعت خراب ہوئی آخر وقت میں، آخر وقت کیا اس سے کچھ پہلے طبیعت خراب ہوئی. جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا انسان کی تو انسان کراہتا بھی ہے تکلیف سے، آہ آہ اس طرح کی آوازیں بھی نکالتا ہے. تو اب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تکلیف بہت ہو رہی ہے، کسی بیماری میں تھے، تکلیف بہت ہو رہی ہے. تو ان کی زبان سے آہ آہ کی آوازیں نکلی. ظاہر سی باتیں نکلیں گی، انسان کی فطرت ہے. مگر وہ زبان سے آوازیں آ رہی ہیں، آہ آہ کی آوازیں آ رہی ہیں. تو وہاں پر کوئی موجود تھے ان کے جاننے والوں میں یا اہل علم میں سے کوئی بزرگ موجود تھے. تو انہوں نے ان کے سامنے ایک جملہ کہا، یکتب الملک کل شیء حتی الانین، کہا کہ دیکھیے فرشتہ نا ہر چیز لکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کے کراہنے کی آواز آہ آہ بھی لکھ رہا ہے. آپ کی زبان سے جو کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ کراہنے کی آواز میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ انسان فطرت درد کی وجہ سے صرف آہ بول رہا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا کہ وہ اللہ کی اس آزمائش پر صبر نہیں کر پا رہا ہے اور اللہ کی اس دی ہوئی آزمائش کو برداشت نہیں کر کے شکوے کے طور پہ، شکایت کے طور پہ آہ یہ ہو گیا میرے ساتھ، آہ وہ ہو گیا میرے ساتھ. یہ بھی ایک شبہ ہے، پاسبلٹیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو زبان سے نکلنے والی آہ اور انین کو بھی فرشتہ لکھ رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آج کے بعد کبھی آہ بھی نہیں کروں گا. چنانچہ اس کے بعد مرنے تک انہوں نے کسی بھی بیماری کے اندر آہ کی آواز بھی نہیں نکالی. اتنا زبان کو کنٹرول میں کیا. حالانکہ اس پہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، وہ کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے وہ. لیکن جب یہ خیال آ گیا کہ اس کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے، یہ لکھا جا سکتا ہے، تو فوراً انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. تب جا کر کے اتنے بڑے امام بنے. اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی میجورٹی ان کی تحقیقات پر بھروسہ کر کے قرآن و حدیث پر عمل کر رہی ہے. اللہ نے یہ مقام دیا ان کو.
زبانوں کو کنٹرول میں کرنے کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں داؤد الطائی. داؤد الطائی یہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار بڑے ہی نیک صالح تھے. ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جب روٹی کھانا ہوتا تو یہ روٹی کو پانی میں بھگا کر کے ڈال دیتے تھے اور جب وہ جوس کی طرح بن جاتی بھیگ کر تو اس کو ایک ساتھ گڑ گڑ کر کے پی لیا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ روٹی کو ایسا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ روٹی کو ہاتھ میں لے کر توڑ کر منہ میں ڈال کر چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں قرآن کی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں. تو اتنا کہاں ٹائم ہے؟ ایک ایک سیکنڈ کی قدر کر کے اعمال کا اہتمام کرنا ہے. روٹی پیٹ میں جانا ہے، وہ بورا بن کر یا چورا بن کر جائے یا جوس کے ٹائپ میں چلی جائے، جا تو رہی ہے پیٹ میں، میرا ٹائم بچ رہا ہے. یہ تقوی ان کی زندگی کے اندر تھا. یہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو بڑی اہم نصیحت ہے یہ، لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تمہیں اس جگہ پر ہرگز بھی نہ دیکھے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے، اور اللہ تمہیں اس جگہ سے کبھی غیر حاضر نہ پائے جس جگہ جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی بہترین نصیحت ہے یہ سمجھنے کے لیے. اللہ نے جس جگہ پہ رہنے سے تمہیں منع کیا اس جگہ اللہ تمہیں کبھی دیکھنے ہی نہ پائے. اللہ دیکھنے نہ پائے مطلب آپ کرنا ہی نہیں ہے وہ، کیونکہ اللہ تو دیکھنے والے ہیں. ہم ایک مرتبہ بھی چلے گئے، رات کے اندھیرے میں بھی چلے گئے، گھٹا ٹوپ تاریکی میں بھی چلے گئے، اس وقت بھی تو اللہ دیکھیں گے. تو کہا کہ اللہ تمہیں ایسی جگہ پر دیکھنے ہی نہ پائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے، اور جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے اللہ تمہیں وہاں پر کبھی غیر حاضر نہ پائے. کہاں جانے کا حکم دیا؟ مسجد جانے کا حکم دیا. کہاں جانے کا حکم دیا؟ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے جانے کا حکم دیا. یہ مسجد، خاص طور سے مسجد، تو تمہیں اللہ کبھی غیر حاضر نہ پائے. ایسے تقوی والے بزرگ، ایسے اللہ والے بزرگ، ایک مرتبہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، کسی جگہ سے گزر رہے تھے. اچانک سے دھاڑے مار مار کر، چیخ مار مار کر رونے لگے. اتنا زیادہ روئے کہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ اچانک کیا ہو گیا. جب ان کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا کہ دیکھ کیا آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے اس جگہ پر. تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آج میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کی غیبت کی تھی. تو مجھے ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس غیبت کے اوپر میری پکڑ کریں گے تو میرا کیا انجام ہوگا. وہ محشر کا منظر میرے سامنے آ گیا جس کو سوچ کر میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. یہ تقوی ان لوگوں کی زندگیوں میں تھا. زبان کی حفاظت کرنے کا اتنا مزاج تھا کہ ایک مرتبہ کی غیبت کو بھی سوچ کر کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. کتنا اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہوں گے. تو یہ بہت اہم نصیحتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. بہت اہم نصیحت ہے. خیر آج کل گھر میں رہنا بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، لیکن جو نصیحت ہے وہ تو ہے. انسان بلا ضرورت گھر سے باہر جائے گا تو مختلف حالات میں مبتلا ہو سکتا ہے. عقیدوں کی خرابی، فلاں چیزوں کی خرابی، یا پھر کس طرح کے لوگوں سے ملے، کیا ہو جائے. کہا گھر میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. وہ نصیحت ہمیشہ باقی رہے گی. لیکن آج کے زمانے میں گھر میں رہ کر کے بھی ہمیں اپنے آپ کو اسمارٹ فون سے تھوڑا کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے. کوئی یہ بولے کہ بھائی نبی نے فرمایا گھر میں رہو، میں گھر میں پڑا ہوا ہوں، میں کون سا باہر جا رہا ہوں. اسمارٹ فون ہم گھر کے بستر پر لیٹ کر کے بھی اگر اسمارٹ فون دیکھیں گے یوں سمجھ لیجیے ہم گھر سے باہر جا چکے ہیں. گھر سے باہر جا چکے ہیں کیونکہ پوری دنیا ہی کی تو چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں گئے باہر مگر چلے گئے. ہم گھر سے باہر نہیں نکلے مگر نکل گئے اسمارٹ فون کی وجہ سے. گھر میں بیٹھے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائیوں سے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اہم نصیحت ہے. پھر فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو. سب کو ضرورت ہے. آج ہم میں سے آج کل کسی کے بھی آنسو نہیں نکل رہے ہیں. تنہائیوں میں بیٹھ کر کبھی سوچئے، کبھی سوچ کر کے دیکھیے، میں آپ سب تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی کیا میں آج صبح سے شام تک کی زندگی کو سوچا
कितने गुनाह मुझसे हुए, कितनी बदनिगाही मैंने की, कितनी मर्तबा म्यूजिक मैंने सुन ली, या कितनों की गिबत मैंने कर दी, या कितनों के साथ धोखा मैंने कर दिया, मैंने पेरेंट्स की नाफरमानी कितनी मर्तबा कर दी, मैंने नमाजें कितनी छोड़ दी। ये सोच करके क्या हम रोए हैं या रो रहे हैं, क्या हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हमारा दिल पसीज रहा है। चलो रोजाना ना सही, क्या महीने में एक मर्तबा भी हम ऐसा कर रहे हैं? क्या कभी हम अपने गुनाहों को याद करके रो रहे हैं? भाई तकरीबन जवाब नील में आएगा, ना में आएगा तकरीबन जवाब। ऐसी हालत होगी तो कहां अल्लाह का करम होगा? फिर वही होगा, मुसलमान मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, हालात आएंगे। सिर्फ मुसलमान नाम होना काफी नहीं है, अमली एतबार से, अखलाक के एतबार से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जिंदगी में लाने के एतबार से अमल वाला कामिल और मुकम्मल मुसलमान होना जरूरी है। इसलिए गुनाहों को छोड़ने की फिक्र करें, जो गुनाह हो चुके हैं उसको याद करके रोएं मतलब अल्लाह के हुजूर माफी मांगे, तौबा करें। हदीस में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, सबसे ज्यादा बेहतरीन गुनाहगार वो लोग हैं जो तौबा कर लें। इसलिए भाई ये चंद बातें हैं, इन सब बातों को अभी ध्यान में रखें। मैं भी मोहताज हूं, आप सब मोहताज है, हमारे दोस्तों अहबाब मोहताज है, सारे मुसलमान मोहताज है। तो आज के दर्स में बुनियादी बात यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पढ़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पढ़कर वैसा बनने की फिक्र करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और नसीहतों को जाने, घरों में दीनी माहौल का मुज़ाकरा हो और उन चीजों को अपनी जिंदगी में लाने की फिक्र करें। कुछ तो चेंजेस आए, कुछ तो तब्दीली आए, कुछ तो हालात हमारे बदले। कल जितने गुनाह किए आज उसमें कमी आई नहीं आई, आज जितने गुनाह हुए कल मैं उसमें कमी करूंगा नहीं करूंगा। सोच रहे हैं या नहीं अपनी औलाद के दीन के बारे में? क्या है, मैंने कितनी नमाजें आज पढ़ी, मैंने कल कितनी पढ़ी थी, आज कितनी पढ़ी? ये सब चीजों का भाई जायजा लेना है। देखिए दुनिया की जिंदगी नहीं रुकने वाली है। अल्लाह ने जितने टाइम के लिए हमें भेजा है वो कंप्लीट होने वाला है। वो कमाने वाला कमा करके खाकर मरेगा, नहीं कमाने वाला नहीं कमा के जैसा मरना है वैसा मरेगा। जिंदगी जितनी है वो कंप्लीट होने वाली है। आप कोई एक दुनिया के लाइफ को, दुनिया के एक टारगेट अपना बनाकर आप उस लाइन से जीजिए जिंदगी, ठीक है, शरीयत ने मना नहीं किया, मगर दीनदारी के साथ, अखलाक के साथ, सुन्नतों के साथ। हमारी दुनिया कहीं भागने वाली नहीं है। रोजी रोटी हमसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह देने पर आ जाए तो कोई छीन नहीं सकता और अल्लाह रोकने पर आ जाए तो कोई दे नहीं सकता है। महरूमी तब होगी जब जिंदगी में दीन नहीं होगा, क्योंकि आखिरत में दुनिया के चीजों का हिसाब नहीं होने वाला है, दीन के बातों का हिसाब होने वाला है कि दुनिया में दीन कितना लाया अपनी जिंदगी के अंदर। इसलिए भाई ये चंद बातें हैं, इन सब बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो इन सब बातों की तरफ तवज्जो दें और क्या करें? नंबर 1 अफ़्व का, माफ करने का मिजाज पैदा करें। नंबर 2 अच्छी बातों का हुक्म करें और बुराइयों से रोकने का एहतमाम करें। नंबर 3 बिला जरूरत गुस्से में ना आए और अपने आप के अपने गुस्से को काबू में रखने की आदत बनाएं। नंबर 4 जुबान को कंट्रोल में रखें। नंबर 5 बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले, घर में हो तब भी स्मार्टफोन के नाजायज इस्तेमाल से अपने आप को बचाएं। नंबर 6 गुनाहों को याद करके रोया करें। नंबर 7 रिश्तेदारियों को जोड़ने की फिक्र करें। नंबर 8 जो मदद नहीं करता उसको देने की फिक्र करें, सदका खैरात का भी मिजाज बनाएं। ये चंद तालीमात है रबीउल अव्वल की मुनासबत से अभी सामने रखी गई हैं। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा आएंगी, तो दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको, सारे दोस्तों है बाप को कहने सुनने से ज्यादा अमल की बातों पर अमल करने, बचने की बातों से बचने और अकीदे की बातों पर अकीदा रखने की तौफीक नसीब फरमाएं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, ए अल्लाह हमारी खताओं को दरगुदर फरमा दे। ए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अखलाक को सामने रखते हुए, अपनी ज़िंदगियों को उस मेयार पर रखते हुए, अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बनाने के लिए सुन्नतों पर अमल करने वाला, सच्चे अच्छे अखलाक वाला मुसलमान बनने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह आज जितनी बातें कही गई हैं मैं भी मोहताज हूँ, सुनने वाले तमाम दोस्तों अहबाब मोहताज हैं। अल्लाह हमें से हर एक को इन आला अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह मांगना नहीं आता, अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हैं, आप अपनी शान के मुताबिक आप फरमा दीजिए। ए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस मकसद से थी
اور جس مقصد سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری اور اپنا حق پورا کا پورا ادا کیا، اے اللہ وہ مقصد، وہ دین، وہ اخلاق، وہ تعلیم، وہ اعمال ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی اور آخر سانس تک اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس وقت یہاں جتنے دوست و احباب موجود ہیں، آن لائن یا آف لائن، اس وقت سننے والے یا بعد میں سننے والے، اے اللہ ہر ایک کے تمام مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو لمبی زندگی ایمان عمل صالح کے ساتھ، صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ اللہ خاص طور سے میری بہن صاحبہ کو مکمل صحت، عافیت، سلامتی عطا فرما دیجیے۔ جس حالت سے وہ گزر رہی ہیں الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، اے اللہ ان کے باقی حالات کو بھی مزید بہتر بناتے ہوئے ان کو مکمل صحت، عافیت، تندرستی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دوائیں تو اختیار کر رہے ہیں، اسباب تو اختیار کر رہے ہیں، لیکن بہت سے دوست و احباب، مخلص لوگ، گھر والے، رشتہ دار، متعلقین سب دعاؤں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور اے اللہ آپ دعاؤں کے سننے والے اور دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ سب کی دعاؤں کے طفیل ان کے ساتھ صحت کا، عافیت کا، تندرستی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ان کو اور ہم موجود لوگوں میں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے رشتہ داروں میں، یہاں موجود مردوں میں، عورتوں میں، آن لائن یا آف لائن سب لوگوں میں جو بیمار ہیں سب کو مکمل صحت، عافیت، سلامتی نصیب فرما دیجیے۔ جن کو اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ جن کو اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی دینی ماحول میں تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو بھی اٹھانے اور بحسن و خوبی انجام دینے، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے، اپنے محلے میں اور سارے عالم میں دین پہنچانے کی فکروں کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس وقت سب کے دلوں میں جو حاجتیں چل رہی ہیں، سب جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، سب کی تمام تر دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ عنایت فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ خیر ہو وہ نصیب فرما دے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما لیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔